اس تسلسل کو آگے لے جانا ہے۔ یہ نبوت کا واقعہ پیش آ رہا ہے حضرت حمزہ کا کون سی سال میں؟ 6 نبوت میں، حضور کے نبوت کے 6 سال میں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے 6 سال میں۔ اب اس وقت یہ 6 سال ختم ہو رہا ہے اور اس سال کے عرصے میں ابو طالب پوری دوربینی کے ساتھ، جس طرح دوربین لگا کے آدمی دیکھتے ہیں نا، ابو طالب اس دوربینی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ اس طرح رہ رہے ہیں، میں نے گزشتہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان کو لے کر آئے تھے، عمارۃ بن الولید نام ہوتا ہے، عمارۃ بن الولید کو لے کر کفار آئے تھے ابو طالب کے پاس اور کہا تھا ابو طالب تم بے بس ہو گئے ہو اپنی قوم کے سامنے، ہم یہ نوجوان لے کے آئے ہیں، یہ نوجوان تم رکھ لو، اپنا نوجوان بھتیجا محمد تم ہمیں دے دو، عمارۃ بن الولید تم رکھ لو اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دو، ہم اس کو قتل کریں گے نہیں چھوڑیں گے، اور تو اس کا متبادل، یہ جوان بچہ ہے، ہٹا کٹا ہے، شیر ہے، بہادر ہے، جوان ہے، یہ تم رکھ لو۔ ابو طالب نے جو جواب دیا تھا وہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ ابو طالب نے کہا بڑی بے شاخی کی بات کرتے ہو کہ میں دوسرے کا بچہ لے کے اس کو پالتا رہوں، کھلاتا پلاتا رہوں اور اپنا پالا پوسا بچہ تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں، تمہیں پالا پوسا بچہ اپنا تو دے دوں قتل کے لیے، دوسرے کا لے کے میں پالنا شروع کر دوں۔ یہ ابو طالب نے دیکھ لیا کہ یہ انہوں نے آفر کر دی تھی کہ ہم اس کو ماریں گے۔ نمبر 2 حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 حضرت عمر فاروق مسلمان ہو چکے ہیں۔ نمبر 4 بیت اللہ کے اندر اب داخلہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو زیرک آدمی ہوتا ہے، جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے، وہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ ابو طالب اس نظر سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی میں جا رہے ہیں، مجھے خطرہ یہ لگتا ہے کسی وقت بھی محمد کی جان جا سکتی ہے، کسی وقت بھی، اور جس وقت جان کے درپے ہوئے تو پھر نہ اس وقت حضرت عمر کام آئیں گے نہ حضرت حمزہ، واقعہ ہو گیا تو پھر کیا کرنا۔ خاندان کا آدمی اس طرح سوچتا ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لہذا حضرت ابو طالب نے ایک کام کیا، ان کافروں کی طرف سے کسی بھی خطرے والی بات سے پہلے ابو طالب نے قریش کی 2 لڑیوں میں، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں اور عبد المطلب کی جو ہے وہ لڑی میں 2 لڑیاں تھیں جو حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، ایک کو کہتے تھے بنو ہاشم کی اولاد اور دوسرے کو کہتے تھے بنو عبد المطلب کی اولاد۔ یہ مطلب کی، عبد المطلب کی اور ہاشم کی اولاد، اس کی جو لڑیاں تھیں، ان لڑی کے رشتہ داروں کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے ابو طالب نے یہ کہا کہ مجھے خطرہ شدید محسوس ہو رہا ہے، جس طرح یہ ان کے غصے بڑھتے جا رہے ہیں اور جس طرح اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اب خطرہ یہ ہے کسی وقت کوئی بڑا واقعہ پیش آئے گا، تم خاندان کے لوگ ہو، بتاؤ کیا کرو گے۔ اب عرب کے لوگوں میں خاندانی حمیت ہوتی تھی، خاندانی غیرت ہوتی تھی، خاندان کی وجہ سے مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لہذا ایک فرد کے علاوہ، اللہ اکبر، اس فرد کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو دشمنی بھی کیسی ہوتی ہے، ایک فرد کے علاوہ باقی اس 2 خاندانوں کی ساری لڑی کے ہر بچے، بوڑھے، عورت، مرد، جوان، سب نے کہا جی ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ ان میں سے جو مسلمان تھے وہ بھی، جو کافر تھے وہ بھی، خاندان کے اندر ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ابو طالب ہم محمد کا دفاع کریں گے، یہ ہمارا خاندانی فریضہ ہے۔ کافروں نے بھی، اس خاندان کے کافروں نے بھی، مشرکوں نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ایک فرد تھا جس نے خاندانی غیرت کے بھی خلاف کیا اور خاندان کو چھوڑ کر، بڑی مجلس میں چھوڑ کر اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں محمد کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ابو لہب تھا جس کے بارے میں قرآن کی سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ یہ ابو لہب اس خاندان کا تھا، لیکن اس نے سارے خاندان کی موجودگی میں سارے خاندان کو توڑ کر حضور اور حق کی، قرآن کی اور اسلام کی، اللہ کی توحید کی اور رسول اللہ کی رسالت کی کھلے عام مخالفت کر کے قریش کے کافروں کا ساتھ دیا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس مجلس کے اندر تعاون کا یقین نہ دلایا۔ اب یہ 5واں واقعہ پیش آ گیا، اور غصہ، اب تو یہ جڑ گئے، اب انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا، خاندانی اتفاق ہو گیا، لہذا اس اتفاق کے بعد اب اگلا مرحلہ اسلام کے اوپر سخت ترین مرحلہ ہے، سخت ترین مرحلہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلے 5 سال اذیتیں آئیں، لیکن اب یہ جو اذیتیں آئی ہیں، یہ 3 سال کی اذیتیں حضور کے خاندان پہ آئیں۔
حضور کے خاندان پہ، اس خاندان کے لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشرکین نے دیکھا حضرت عمر کے مسلمانوں نے، حضرت حمزہ کے مسلمانوں نے ان بنو عبد المطلب بنو ہاشم کے آپس میں خاندانی جوڑ، اتفاق اور مشورہ اور مشاورت کر لینے کے بعد اب انہوں نے اپنی بارگیننگ کی، اپنا مشورہ کیا، مشرکین کو جمع کیا اور مشرکین سے کہا دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے، عمر اور حمزہ کے اسلام لانے کے بعد اب ہم کمزوروں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اب ہمارا کام آہستہ آہستہ ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، ان کا بڑھتا جا رہا ہے، اب ہم ایک قرارداد پہ اتفاق کرتے ہیں۔ یہ قرارداد صرف اسلام کی نہیں، صرف ہماری 14 صدیوں کی نہیں، دور انسانیت کی، تاریخ انسانیت کی بدنام ترین قرارداد ہے، تاریخ انسانیت کی بدنام ترین قرارداد، جس آج مشرکین یہ نہیں کہتے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کا کوئی ظالم کوئی اٹھ کر اتنا نہیں کہتا کہ یہ قرارداد جو انہوں نے کی تھی یہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، اس لیے وہ ان کے بڑے تھے نا، وہ ان کے بڑے تھے۔ اب تو میڈیا میں یہ بات اوپن ہو چکی ہے، پہلے خالی داڑھیوں والے مولوی کہتے تھے، اب الحمدللہ بن داڑھی کے ڈاکٹر کہنے لگ گئے ہیں کہ اقوام متحدہ ہم کہ ایک وقت وہ تھا وہ اپنے مسئلے ہمارے خلیفوں کے پاس لاتے تھے، اب ہم اپنے کشمیر کے مسئلے لے کر جاتے ہیں یہودیوں کے پاس۔ تو مت کرو، اقوام متحدہ تمہارا مسئلہ حل نہیں کرے گی، اس لیے اقوام متحدہ بنی ہی صہیونیت، یہودیت اور عیسائیت کے مفادات کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ بات اوپن ساری دنیا الحمدللہ اللہ کہلوائے ممبروں میں آپ جو کہتا ہے 2-4 دن گزرنے کے بعد خدا تعالیٰ ساروں کی زبان سے کہلواتے ہیں۔ اقوام متحدہ یہودیت کی محافظ ہے، عیسائیت کی محافظ ہے، ہندوؤں کی محافظ ہے، مسلمانوں کی محافظ نہیں ہو سکتی۔ یہ بدنامی سرمانہ قرارداد انہوں نے پیش کی۔ قرارداد یہ تھی کہ ہم مشرک اور ہم کفار سارے مل کر اس قرارداد پہ اتفاق کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بنو ہاشم بنو عبد المطلب یہ جو 2 لڑیاں ہیں حضور کے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کی، ہم ان کے ساتھ نہ رشتہ دیں گے نہ رشتہ لیں گے، نہ سودا بیچیں گے نہ سودا خریدیں گے، نہ ہدیہ دیں گے نہ ہدیہ لیں گے، نہ ان کے ساتھ سلام دعا کریں گے نہ ان کے سلام دعا کا جواب دیں گے، نہ ان کے جرگے میں جائیں گے نہ ان کو جرگے میں بلائیں گے، نہ ان کے ساتھ خاطر مدارات کریں گے اور نہ ان کی خاطر مدارات ہم قبول کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں معاشرتی مقاطعہ یا معاشرتی بائیکاٹ کی قرارداد۔ انہوں نے کفر کے لیے معاشرتی بائیکاٹ کر لیا۔ آج امت کے تزلزل، آج امت کے گر جانے کی حد کیا ہے کہ کافر اپنے کفر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کسی صحیح بات پر بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ملک ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتا ہے، دوسرا شکر کرتا ہے اس نے بائیکاٹ کیا، ہم گلے لگا لیں گے، ان سے خفا ہوں گے تو ہم سے راضی ہو جائے گی، ہم راضی کر لیں۔ آج ہماری باری آئے گی تو کل دوسرا کود کے پہنچ جائے گا، میں راضی کر لوں۔ ایران کی باری ختم ہوگی تو افغانستان شروع ہو جائے گا، اس کی ہٹے گی تو پاکستان شروع ہو جائے گا، اس کی ہٹے گی تو پھر ایران شروع ہو جائے گا۔ کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا بھونکنے کے لیے آج مسلمان تیار ہے، کافر کفر پہ معاشرتی مقاطعہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا یہ معاشرتی مقاطعہ ہوا، ہم مقاطعہ کریں گے، ہم آپس میں ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، اور اس مقاطعہ میں جو لکھنے والے 3 آدمیوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اس مقاطعہ کو لکھا تھا کہ ہم ان کے ساتھ آپس میں سودے بازی نہیں کریں گے، کوئی شے لین دین نہیں کریں گے، کوئی رشتہ داری تعلق نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کو جب پتہ چلا فلاں آدمی نے، نضر بن حارث کا نام ہے اور 2 آدمیوں کے نام، حضور علیہ السلام نے بد دعا کی، یا اللہ ہمارے ساتھ مقاطعہ تیری ذات کی وجہ سے جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، یا اللہ اس کے ہاتھ کو شل کر دے۔ ادھر میرے آقا کی زبان سے بد دعا نکلی، ادھر سے لکھنے والے کے دونوں ہاتھ خدا نے شل کر دیے، ہاتھ بے جان ہو گئے، ہاتھ شل ہو گئے۔ یہ مقاطعہ لکھنے والا یہ مقاطعہ کی تحریر لکھ کر بیت اللہ شریف میں لٹکا دی گئی۔ جب ادھر یہ مشورہ ہو گیا کہ ہم حضور کا ساتھ دیں گے اور خاندان نے ساتھ دینے کا وعدہ کر، ادھر یہ مشورہ ہو گیا ہم اس خاندان سے بائیکاٹ کریں گے۔ ابو طالب پہلے ہی سمجھ چکے تھے، میں نے بتایا ابو طالب پہلے حالات کا یہ جرزیدگی کے ساتھ اندازہ کر چکے تھے، لہذا ابو طالب نے اپنے خاندان کو سمیٹا، اور خاندان کو سمیٹ کر یہ محرم کا مہینہ تھا، محرم کی 1 تاریخ تھی اور 7 نبوت تھی، نبوت کا 7واں سال، گویا نبوت کا 6واں سال ختم ہوا۔ حضرت حمزہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا دور 5-6 مہینے گزرے، اب یہ کام شروع ہوا کہ 7ویں سال سے 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال،
پورے 3 سال محرم 10 نبوت میں، نبوت کے 10ویں سال کے محرم میں جا کر یہ مقاطعہ ختم ہوا۔ پورے 3 سال ابو طالب نے اپنے خاندان کو سمیٹا، اور شیب بنی ہاشم، اصل نام اس کا ہے شیب بنی ہاشم، لیکن چونکہ اس وقت سرداری ابو طالب کے پاس تھی، اس خاندان کی سرداری ابو طالب کے پاس تھی، یہ شیب ابو طالب کے نام سے موسوم نہیں تھی، پہلے موسوم تھی خاندان کے نام سے جو بنی ہاشم پہلے سے چلا ہے، شیب بنی ہاشم تھی۔ لیکن اس شیب بنی ہاشم میں جس وقت یہ خاندان محصور ہوا 3 سال کے لیے، اس 3 سال کی محصوری کے بعد بعد کی کتابوں میں اس کا نام پڑ گیا شیب ابی طالب، شیب ابی طالب، لہذا اس کا نام شیب ابی طالب بھی رکھ دیتے ہیں۔ پرانا نام، اس سے بھی پرانا نام اس کا تھا شیب بنی ہاشم۔ اس شیب بنی ہاشم میں مسلمانوں پہ، حضور پہ اور آپ کے خاندان پہ اتنی اذیتیں گزری کہ حضور کے اور اس خاندان کے بچے بھوک سے بلکتے، باہر رونے کی آواز آتی۔ قریب تھا نا اس جگہ، میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی جگہ تھی، باب عبدالعزیز سب کو پتہ ہے، باب عبدالعزیز سب، یہ باب عبدالعزیز سے روڈ جا رہا ہے، ڈبل روڈ جا رہا ہے، آگے نفق شروع ہو جاتی ہے اور سرخ شروع ہو جاتی ہے۔ اس باب عبدالعزیز سے پچھلی طرف جو ادھر شاہی محلات ہیں، ادھر حرم شریف شروع ہوتا ہے، بیچ میں روڈ جاتے ہیں، ان روڈوں سے آگے جو سرنگ ہے، اس سرنگ سے شروع ہوتی ہے شیب بنی ہاشم، اور آگے آپ کو پتہ ہے کہ آگے یہ روڈ جا رہا ہے رمی جمار کی جگہ پر، جہاں کنکریوں مارتے ہیں شیطانوں کو، اس جگہ سے پہلے یہ جتنا ایریا ہے جہاں روڈ بھی ہیں، ادھر ادھر پہاڑ بھی ہیں، یہ والا ایریا کاٹ کر اس کو پلین کر دیا ہے۔ اس وقت یہ ادھر بھی پہاڑ تھے اونچے اونچے، ادھر بھی، اور بیچ میں گھاٹی تھی، اس وجہ سے اس کو کہتے تھے شیب۔ شیب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، تنگ درہ، یہ تنگ درہ تھا اور پہاڑ تھے، آج یہ کٹے ہوئے اور پہاڑ کم رہ گئے۔ اس شیب بنی ہاشم میں مسلمانوں نے 3 سال گزارے، اور ان 3 سالوں میں مسلمانوں پہ اذیت تکلیف، جب باہر سے کوئی قافلہ آتا تھا، کوئی قافلہ سودا بیچنے کے لیے غلہ لے کر، تو مشرکین آگے بڑھ کر پیسے دے کے وہ غلہ خود خرید لیتے تھے تاکہ وہ نہ خرید سکے۔ اگر ان کا کوئی آدمی خریدنا بھی چاہتا، وہ جو بھاؤ لگاتا اس بھاؤ سے زیادہ بھاؤ دے کر یہ خرید لیتے۔ 3 سال مسلمانوں نے ڈیروں کے اوپر سے چمڑے چن کے ابال کے کھائے ہیں اور پتے نوچ کے کھائے ہیں۔ یہ 3 سال شیب بنی ہاشم کے محصوری کے، اسلام کے دفاع کے گزرے ہیں، اور جس وقت 10واں سال نبوت کا شروع ہوا، ان 3 سالوں کے بعد یہ معاشرتی مقاطعہ کس طرح ختم ہوا، اس کو اگلے جو میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔